الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ حجرات کی ہے میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ الرٹ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرماتے ہیں تو یا تو اہل ایمان کو کسی کام کے کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کریں. اگر کرنے کا حکم ہے تو کریں اور بچنے کا حکم ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں. ہمیں یقینی علم نہیں ہوتا کسی کے بارے میں، لیکن محض ظن اور خیالات یا گمان ہمارا ہوتا ہے. تو اس بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا کہ بدگمانی مت کرو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا گمان اگر تم کرو گے، ایک آدمی ہے جو ہے برا لیکن آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اپنے اچھے گمان رکھنے پر اجر ملے گا. وہ جو کام کر رہا ہے اس کی برائی وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں اچھا خیال رکھا، اچھا گمان رکھا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی شخص جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو بدگمانی کرنے والا اپنی گردن کو پھنسا رہا ہے. کیونکہ ہم بدگمانی جو کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں حقیقت کہ کیا ہے، تحقیق نہیں ہے ہماری، لیکن ویسے ہی ہمیں بدگمانی ہے کہ یہ ایسا شخص ہے. تو اس لیے بدگمانی سے بچو، کیونکہ جو بدگمانی کرے گا وہ اپنی گردن کو گویا کہ پھنسائے گا. اچھا گمان رکھنے پر اجر ملے گا، چاہے اس میں اچھائی ہو یا نہ ہو. تو اس لیے ایک حکم تو اللہ نے دیا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گمان ٹھیک ہوں، ورنہ عام طور پر غلط ہوتے ہیں، اور غلط ہونے کی وجہ سے وہ گناہ بھی اس سے ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ پتہ نہیں ہر سال گاڑی کیسے بدل لیتا ہے، پیسے اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، مکان اتنا عالیشان کیسے بنا لیا، یہ کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے، جاتا کہاں پر ہے، آتا کہاں پر ہے، کہ روزانہ اس گھر سے نکلتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے. بھائی ہم خدائی داروغہ تو نہیں لگے ہوئے نا کہ دوسرے کے بارے میں تجسس کرتے پھرے. تو بلا ضرورت کسی کے بارے میں تجسس مت کیجیے.
کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے کیا نہیں ہے، اس قسم کی جو تجسس ہماری طبیعت کے اندر ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ہاں اگر کوئی اس کا سبب ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بغیر سبب کے ہم تجسس کرنا ہماری طبیعت کے اندر ہے، اور اس تجسس کی بنا پر سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں غلط خیالات ذہن میں رکھتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں غلط خیال رکھتی ہے، کام سے تھوڑے سے دیر سے آ گئے، اب اس کو تجسس بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہ بھئی کہاں گئے تھے، کس کے پاس سے آ رہے ہو، اتنی دیر کیوں کر دی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے اگر فکر بندی اس بنا پر ہے کہ روزانہ آنے کا معمول 5 بجے کا ہے، لیکن آج 7 بج گئے 8 بج گیا، تو فکر مندی ایک الگ چیز ہے، لیکن تجسس کرنا اور اس کی بنا پر دوسرے کے کردار پر شک کرنا یہ صحیح نہیں، ولا تجسس۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کہ جہاں 4 آدمی بیٹھے خاندان کے لوگوں کی، آپ اس کو جانتے ہو، اس نے تو ایسا کیا ویسا کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اسی طریقے سے پھر بات پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ حکومت اور حکومت کے حکمرانوں اور پھر نہ جانے کن کن کے اوپر وہ بات جاتی ہے، یعنی بات کہاں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ساتھ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور صرف گوشت ہی نہیں، لحم اخیہ میتن، مردار بھائی کا، کوئی زندے کا کھانا پسند نہیں کرتا تو مردے کا گوشت کھانا کیسے پسند کرے گا؟ اس کی شناعت دلوں میں بٹھانے کے لیے اور تاکہ اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، یہ مثال اللہ نے دی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی کیسا کہ میتن، جو مر چکا ہو۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی دے دیا، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو۔ یقیناً ناپسندیدہ بات، کوئی آدمی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، ہر آدمی کہے گا میں تو نہیں چاہتا ایسا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالی بہت تمہاری طرف توجہ کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے وہ، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، رحیم ہے، اس لیے تم بھی کوشش کرو کہ ان گناہوں میں نہ پڑو۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اپنے اندر یہ ساری فہرست رکھتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بدگمانی نہ کرو، مسلمان کسی کے بارے میں بھی نہ کرو، یہاں پر ایمان اور غیر ایمان والی بات نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو۔ اب غیبت کیا چیز ہے؟ عموماً سب سے بڑا گناہ جو ہمارے ہاں آج ہوتا ہے مجلسوں میں، جہاں 4 آدمی بیٹھ جائیں، چاہے وہ خاندان کے ہوں، دوست احباب ہوں، وہ وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ اسے اگر پتہ چلے تو اسے برا محسوس ہو، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اس انداز میں ذکر کرنا کہ اگر اس کو یہ بات پتہ چلے کہ بھائی فلاں مجلس میں میرے خلاف یہ بات ہوئی ہے تو اسے ناگوار گزرے، اسے ناپسند ہو۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ بات اس شخص میں ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ تو بہتان ہے، وہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ کسی شخص میں کوئی عیب نہ ہو، ہم کہیں کہ یہ شراب پیتا ہے حالانکہ وہ شراب نہیں پیتا، اس کے بارے میں کہیں جھوٹ بولتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی اور بدگمانی کی بات کہیں حالانکہ وہ تو بہتان ہے، الزام ہے۔ لیکن ایک آدمی کے اندر ایک عیب ہے اور اس کو ہم اس کی غیبوبت کی حالت میں بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک اور برائی میں مبتلا ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ فاسق اور فاجر کی جو غیبت نہیں، اس کا مطلب بھی غلط لیتے ہیں کہ جو آدمی فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، اس کی غیبت کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی کھلم کھلا شراب پیتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کہے گا اچھا وہ شرابی، وہ تو شراب پیتا ہے، اس میں یہ غیبت نہیں، اس لیے کہ وہ تو کھلم کھلا پہلے ہی پی رہا ہے، علل اعلان پیتا ہے وہ تو اگر کوئی آدمی دوسرا اس کے بارے میں کسی کو کہہ دے کہ وہ شراب پیتا ہے تو بھئی وہ تو پیتا ہے اور کھلم کھلا پیتا ہے، اس لیے اس میں غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو اس کو وہ چیز ہے کہ جو وہ کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کا پتہ دوسروں کو چلے۔ اب اگر وہ عیب اس میں اگرچہ موجود ہے، ہم اگر اس کو اس کی غیبوبت کی حالت میں کریں گے، ذکر مجلس میں کریں گے تو یہ غیبت میں داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھلم کھلا کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کا علم ساری دنیا کو ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ بھئی وہ تو کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، اور آپ نے کسی سے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یہ غیبت نہیں۔ تو بہرحال غیبت یہی ہے کہ آدمی کسی کی غائب ہونے کی حالت میں کسی مجلس میں اس طرح سے اپنے کسی بھائی کا ذکر کرے کہ اس کو اگر پتہ چلے تو اس کو وہ بات ناگوار گزرے، ناپسندیدہ ہو، منع فرمائے۔ اس لیے ایک تو یہ غیبت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بدترین گناہ ہے، اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ سود بدترین گناہ ہے، اور اس کا ادنا یہ ہے کہ آدمی یعنی سود کے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی ماں سے کوئی آدمی زنا کرے، یہ سود کا ادنا ترین گناہ ہے، تو یقیناً یہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ایسا کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بدترین سود کیا ہے؟ اپنے بھائی کی آبرو ریزی کرنا، اور یہ غیبت کرنا، یہ آبرو ریزی کرنا ہے، کسی کی آبرو خراب کر دینا، عزت خراب کر دینا، اس کی عزت مٹی میں ملا دینا، اس کو ذلیل کر دینا، تو یہ آبرو ریزی ہی تو ہے، اس سے منع فرمایا کہ بدترین آبرو ریزی ہے کہ تم، یہ بدترین سود یہ ہے کہ تم کسی کی آبرو ریزی کرو۔ ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام ربیع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو یہ تابعی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں گیا، وہاں کچھ احباب دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ بھئی اگر غیبت سے تم نہ روک سکو، غیبت جس طرح کرنا منع ہے سننا بھی منع ہے، سنو بھی نہیں، اگر تم روک سکتے ہو تو روک دو، نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں نے یہ سمجھا کہ اب وہ ذکر ختم ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ اس مجلس میں آیا، میں نے دیکھا کہ وہ ذکر اب تک چل رہا تھا، یعنی اسی طریقے سے غیبت زور و شور سے جاری تھی۔ فرمایا کہ اب میں ہمت نہیں کر سکا اٹھنے کی، اب میں بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سنتا رہا، اور پھر ایک دو بات میری زبان سے بھی نکل گئی، کچھ بات ایسی ہو گئی جو غیبت کے زمرے میں ہی آتی تھی، وہ میری زبان سے بھی ادا ہو گئی۔ فرمایا پھر مجلس ختم ہو گئی، میں اٹھ کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک حبشی ہے سیاہ رنگ کا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تشت ہے، تھال ہے بڑا سا، اور اس تھال میں خنزیر کا گوشت، اور وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ اسے کھا۔ میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا۔ اس نے کہا کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس نے کہا تمہیں کھانا پڑے گا، اور یہ کہہ کے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خواب ہی میں نے اس کی بدبو کو انتہا درجے محسوس کیا اور مجھے قے ہونے لگی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو مجھے وہ بدبو باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ 30 دن تک جب بھی میں کوئی کھانا کھاتا تھا وہ بدبو میرا پیچھا کرتی تھی اور مجھے وہ بدبو آتی تھی، خنزیر کے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو۔ ایک تو خود خنزیر کا گوشت، اور پھر اوپر سے اگر وہ اس میں بسان بھی آ رہی ہو، تو فرمایا کہ 30 دن تک میں محسوس کرتا رہا، گویا کہ مجھے متنبہ کیا گیا کہ تم نے جو بیٹھ کر وہاں پر غیبت کی ہے کسی کی، تو وہ اس کی ایک ہی شکل دکھائی گئی۔ اور آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا، رمضان کے مہینوں میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 2 عورتوں کی جو حالت غیر ہو گئی تھی، مرنے کے قریب ہو گئی تھی،
اور صحابہ میں سے بعض نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں جو ہے وہ قریب المرگ ہیں، آپ نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ جب وہ آ گئیں تو آپ نے ان دونوں کو کہا کہ ایک بڑے پیالے میں قے کریں، تو دونوں کی قے میں گوشت کے ٹکڑے اور خون تھا۔ فرمایا کہ تم نے حلال سے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکی، اور یہ غیبت کی جو اللہ نے اس کی ظاہری شکل دکھا دی کہ یہ گوشت اور یہ خون اور پیپ اس کے جو اس میں ذرات تھے وہ اس کو دکھائے۔ یہ ایک ظاہری شکل دکھا دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اصل ہے کیا۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو اصل میں وہ جو کہا نا اللہ نے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم ادراک نہیں کر پاتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے قلوب میں وہ شفافیت، وہ تطہیر، وہ پاک صاف نہیں ہے کہ جو محسوس کر سکے گناہ اور ثواب کو۔ جن کے دل اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح اجلا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند لقمے حرام کے میرے پیٹ میں چلے گئے تو اس کا کئی ہفتوں تک اثر رہا کہ گناہ کے خیالات دل میں آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے تو دلوں میں جو خیالات آتے ہیں گناہوں کے، اس حرام کھانے کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ آدمی حرام کھا لے گا تو گناہ کے خیالات بھی دل میں آئیں گے، تو اس سے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ اس سے گریز کریں، بچیں۔ خواہی نہ خواہی انسان سے یہ کام ہو جاتا ہے، جہاں 2-4 دوست بیٹھے، بعض اوقات آدمی شعوری طور پر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لاشعوری طور پر، یعنی بغیر سوچے سمجھے وہ اس میں حصہ لینا شروع کر دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ غیبت ہے بدترین چیز، اس سے منع فرمایا۔ البتہ بعض جگہ ایسی ہیں کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے کہ بعض مقامات پر شریعت نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے۔ کوئی شرری آدمی ہے، شر پھیلاتا ہے، اگر اس کے شر سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ ذرا اس سے بچ کے رہنا، چاہے اس کی غیر موجودگی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ غیبت میں داخل نہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے سامنے سے ایک آدمی کو دیکھا دور سے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے جو آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ آ گیا تو آپ نے اپنے پاس بٹھایا، اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئے، بہت دیر تک اس سے گفتگو فرمائی اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت بھی کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خیال تھا، ان کو خیال گزرا کہ ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے، بدترین آدمی، اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، بات یہ ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی برائی سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اگر میں بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تو یہ اچھی بات نہ ہوتی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی یہ جو بتایا تھا کہ یہ بدترین آدمی ہے، اس لیے تھا تاکہ آئندہ کبھی اس کا سامنا ہو تو اس کے شر سے بچے آدمی۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا آدمی ہے، اچھی بری بات ہم اس کے سامنے کہہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ جب تک دوستی ہے، جب تک کچھ کام چل رہا ہے، لیکن ذرا سی ہماری دوستی ختم ہوئی، اب آپ کے راز فاش کرنے شروع کر دیے اس نے، آپ کو اس نے سر عام رسوا کر دیا۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شرری آدمی ہے تو اس کے شر سے بچو، اور ویسے آدمی کے بارے میں اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھئی یہ ذرا آدمی ٹھیک نہیں ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، شر کے اعتبار سے، تو اگر ہم کسی کو اس بات سے آگاہ کر دیں تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں تو اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ظلم کو بیان کر دے۔ اب کسی کی جائیداد پہ کسی نے قبضہ کر لیا، مکان پہ قبضہ کر لیا، تو ظلم کیا نا۔ اب ہم اس کی رپورٹ تھانے میں جا کے لکھواتے ہیں، بعض اوقات لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس نے میری گاڑی چرا لی، میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ تو مظلوم آدمی کو حق ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا وہ آواز اونچی کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے
اس کی غیر موجودگی میں اٹھا رہا ہے، تب بھی یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آدمی اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان نہیں کرے گا تو ظلم کیسے رفع ہوگا؟ اسی طریقے سے بعض اوقات رشتوں کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، یا وہاں سے پیغام آیا ہے، آپ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں، آپ کیسے آدمی ہیں، میں یہاں کروں نہ کروں۔ تو اگر آپ کے علم میں ہے تو صحیح بات بتا دیجئے، صحیح ہے تو صحیح گواہی دیجئے کہ اب تک ہمارا معاملہ ان سے جو پڑا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، صحیح ہیں، مناسب ہوگا انشاءاللہ رشتہ۔ لازم بات ہے کہ علم غیب کے تو آپ بھی مالک نہیں ہیں، ظاہری اعتبار سے جو ہمارے معاملہ پڑا وہی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے وہ آدمی صحیح نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں کہ آپ بچی کا رشتہ یہاں کریں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ جو اچھے لوگ نہیں ہیں ہم نے کہہ دیا یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں آپ رشتہ کریں، تو ہم نے حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا تاکہ دوسرے کی بچی ان کے شر سے بچ جائے۔ تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت فرمائی ہے کہ بلا وجہ خواہ غیبتیں مت کرتے پھرو، اور اگر کہیں تمہیں تکلیف کا اندیشہ ہو، یقین ہو، یا اس کا شر پہنچنے والا ہو تو پھر یقینی طور پہ آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ اس کے شر سے بچیں۔ اور بعض جگہ یہ واجب ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کسی کے بارے میں برائی کی سازش کر رہا ہے کہ میں خیال ہے کہ آج رات اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، آپ کے علم میں، یا اس کو قتل کروں گا الیاذ باللہ، تو اگر معلوم ہے تو آپ فوراً بتائیے جا کے تاکہ وہ بھائی بچ جائے اس کے شر سے۔ تو بعض اوقات تو واجب ہو جاتا ہے، اس لیے بیکار کی یعنی یوں کہہ لیجیے مجلس آرائی کے لیے جو ہم غیبت کرتے ہیں یہ تو جائز نہیں، لیکن کسی کے شر سے بچنے کے لیے، کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، یا کسی کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے، یا کہ تحقیق حال اگر کوئی ہم سے کر رہا ہے اس کو بتانے کے لیے اگر کوئی بات پوچھی جائے کہی جائے تو انشاءاللہ وہ غیبت میں داخل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے، یقیناً ہم میں سے ہر آدمی سے مبتلا ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ و استغفار کریں، اس سے ہمت ہے تو معافی مانگ لیں جس کی غیبت ہوئی کہ مجھے معاف کر دینا، خاص طور پر اگر اس کے علم میں آ گئی یہی بات۔ اگر علم میں نہیں آئی ہے تو جیسے آپ نے غیبوبت کی حالت میں غیبت کی، غیبوبت کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ لی، معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی پتہ نہیں کہ ہم نے کس چیز کی، اس کا طریقہ اپنے بزرگوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خط لکھ دے۔ مثلا ایک بزرگ کو دیکھا انہوں نے خط لکھا کہ میری عمر کے 70 سال گزر گئے، ان 70 سالوں میں میرا آپ سے واسطہ رہا، جانے میں انجانے میں نہ جانے کیا کچھ باتیں آپ کے خلاف ہو گئی ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو برائے کرم اگر کوئی بات میری زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو مجھے مناسب نہیں تھا کہنا آپ کی شان میں، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، کیوں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں۔ تو آدمی اس طرح سے ایک عام سا خط تو لکھ ہی سکتا ہے، اور لکھنے میں انشاءاللہ اگر اس نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ کم از کم آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ اس سے معافی مانگ لی، نہیں معاف کرے گا تو وہ جانے، لیکن آپ نے کم از کم ہر ایک آدمی کو خط لکھ دیا جس سے آپ کا تعلق تھا، چاہے مالک اور ملازم کا تعلق ہو، چاہے باپ اور بیٹوں کا معاملہ ہو، چاہے استاد اور شاگرد کا ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، تو آپ اس کو ایک خط لکھ دیجیے کہ بھئی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں مالی اعتبار سے کہہ دیجیے اگر کوئی مالی حق اول تو یاد نہیں ہے، اور اگر کوئی مالی حق ہے تو آپ بے شک مجھے اگر ثبوت پیش کریں گے انشاءاللہ تو میں وہ حق بھی ادا کروں گا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز اقارب کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے ہیں، اس اعلان میں اصل میں یہ ہونا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ میرے مثلا والد سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا اگر کوئی حق ہو ان پر تو وہ ثبوت کے ساتھ میرے پاس آئے، وہ ثبوت دے مجھے کہ واقعتاً یہ انہوں نے پیسے دینے تھے کسی کے، تو اگر وہ ثبوت پیش کرے انشاءاللہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ادا کروں گا انشاءاللہ مجھ سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ثبوت بھی تو ہو، ورنہ تو ہر آدمی کہہ دے گا جی میں نے اس سے 1 لاکھ روپے لینے، کوئی کسی نے کہنا 10 لاکھ روپے لینے، کہاں تک دیتے پھریں گے؟ تو اس لیے ثبوت کے ساتھ ہو تو یہ بات صحیح ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے احکامات پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلامیہ پر ہم جب چلیں گے تو یاد رکھیے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی زندگی ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ باغ و بہار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔